کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ کیسا تھا وہ سفر؟ ان کی دل چھو لینے والی اور ایمان کو تازہ کر دینے والی پوری کہانی اس ویڈیو میں سنیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے خاص نبی تھے۔ آپ کا اصلی نام اخنوخ تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی 7ویں پیڑھی میں سے تھے۔ آپ کو اللہ نے علم، حکمت اور صبر کا خزانہ عطا کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے لکھنے کا طریقہ سکھایا، کپڑا سلنے کا ہنر سکھایا اور ستاروں کا علم لوگوں کو بتایا۔ آپ کا چہرہ بڑا نورانی، چال چلن بے حد پاک اور باتوں میں حکمت تھی۔ لوگ آپ کے پاس آ کر علم سیکھتے اور نصیحتیں پاتے۔ اس دور میں لوگ دنیا داری میں ڈوب چکے تھے، گناہ، فتنہ، ظلم اور شرارت عام ہو گئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں توبہ کی، نیک بننے کی نصیحت دی۔ آپ نے فرمایا، دنیا دھوکہ ہے، اصلی گھر جنت ہے، وہاں کے لیے محنت کرو۔ مگر لوگوں نے آپ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، پھر بھی آپ ہار نہیں مانے۔ آپ نے ستاروں کے علم سے اندازہ لگایا کہ آگے گنہگاروں پر عذاب آئے گا۔ آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اگر باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ کی بتائی بات بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی جب طوفان آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ سے ایسی محبت تھی کہ ایک دن آپ نے فرمایا، اے اللہ، مجھے موت سے پہلے جنت کا دیدار کرا دے تاکہ تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ جب فرشتہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ملک الموت نے حیرانی سے کہا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر ہی قبض کرنی ہے، اور تم تو خود یہیں آ گئے اور وہیں آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا، اور ہم نے اسے اونچی جگہ اٹھا لیا، سورہ مریم آیت نمبر 57۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، یہ ان کی بڑائی اور اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ آپ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنا، پڑھنا، سلائی اور علم کا طریقہ لوگوں کو سکھایا۔ آپ کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی بہترین ہوتی تھیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے، اس لیے آپ کو درجیوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ آپ کا جنت کا سفر صرف ایک سیر نہیں تھی، بلکہ یہ سکھانے کا طریقہ تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کیسے اونچا مقام دیتا ہے۔ آپ نے صبر کا، نیکیوں میں بڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کہا کرتے تھے، جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے اللہ اسے اس کا انعام ضرور دیتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی طلب رکھو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر دن نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے تو اللہ نے آپ کی عمر لمبی کر دی اور آسمان پر اٹھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آپ کا نام بڑے ادب سے لیا گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کی سچائی، علم، حکمت اور صبر سے بھری زندگی ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ آپ کا پیغام صاف تھا، علم حاصل کرو، نیک بنو، صبر کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ آج بھی اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ان کا جنت کا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آخر میں ان کی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ، مجھے نافع علم دے، نیک عمل کی توفیق دے اور اپنی رحمت سے اونچا مقام عطا کر۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ایسی اور ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔
جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔